بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے قبر کی پہلی رات کے چند ایک مناظر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے جاتے ہیں؟ مردوں سے گفتگو شرح الصدور میں ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ قبرستان گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے؟ کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے؟ کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی؟ کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو، ابھی سے تیاری کر لیجئے۔ عزیز دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں اور اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے۔
ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصداً قضا کیں، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی طور پر نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی ہی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اپنے گھروں میں درس جاری کیا، سنتوں کے قافلوں میں ہر ماہ 3 دن سفر کرتا رہا اور سالانہ 40 دن اللہ کی راہ میں لگاتا رہا اور 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ اس کی قبر سے لے کر حشر تک کی رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔